بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی دوستو بزرگوں، اللہ آپ کی عمروں میں برکت دے، اللہ آپ کی زندگی میں برکت دے، اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، آج میرا بات کرنے کا پیغام ہے 26 جنوری۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، 26 جنوری کیا ہے؟ فرمایا، ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ 1947 15 اگست کے دن ملک آزاد ہوا۔ اس کے بعد میں فرمایا ملک کے قانون کو بنانا ہے۔ اب ملک کے قانون بنانے کے لیے فرمایا اس کے لیے کتنا ٹائم لگا میرے دوستوں؟ 6 مہینے لگے۔ ملک کے 6 قانون بنانے کے لیے 6 مہینے لگے۔ تو میرے دوستوں میرے بزرگوں، پھر فرمایا ہمارے ملک کا قانون 26 جنوری کو بنایا گیا۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، فرمایا سب سے بڑا قانون تو اللہ کا ہے، اس لیے کہ میرے دوستوں ہمارے اللہ نے ہمارے پورا قانون کو قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا۔ پھر میرے دوستوں میرے بزرگوں، ہمارے اللہ نے ہمارے نبی علیہ السلام کی زندگی کے اندر پورے قیامت تک آنے والے انسانوں کو قانون کو کس طرح چلانا ہے اور کیسے فیصلہ کرنا ہے، قانون کو کیسے فالو کرنا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بتایا۔ تو میرے دوستوں میرے بزرگوں، جب ہمارا ملک آزاد ہوا، آزاد ہونے کے بعد مہاتما گاندھی نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی حکومت کرنا ہے تو حضرت عمر فاروق جیسی حکومت کرنا۔ تو میرے دوستوں میرے بزرگوں، مہاتما گاندھی جانتے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس سے حکم کو فالو کرنے والے تھے۔ تو میرے دوستوں میرے بزرگوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے اندر ہی فرق سچائی اور جھوٹ کو فرق کرنے والے، نیکی اور بدی کو فرق کرنے والے، ہر چیز کے اندر فرق کرنے کا ان کے نام کے اندر ہی تاثیر تھی۔ تو میرے دوستوں میرے بزرگوں، حضرت شیخ الحدیث نے لکھا کہ فرمایا حضرت عمر فاروق مر کر 1400 سال ہوئے، آج بھی فرمایا لوگوں کی دلوں کے اندر ان کا خوف ہے۔ تو میرے دوستوں میرے بزرگوں، ہمارے اسلام کے اندر قانون ایک ایسا بنایا گیا، اگر باپ ہے، بیٹا ہے، بہن ہے، ماں ہے، ہر ایک کا قانون اپنے الگ الگ میں بیان فرما دیا، اصول پورے بیان کیے گئے میرے دوستوں بزرگوں۔ تو اسی طرح میرے دوستوں، ہمارے قانون کے اندر کوئی بادشاہ ہے، کوئی غلام ہے، تو فرمایا اس کی حق تلفی نہیں ہو سکتی غلام کی۔ بادشاہ کو بھی جو ہے نا کورٹ کے اندر بلایا جائے گا، فرمایا اس سے بھی فیصلہ کیا جائے گا۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زرہ چوری ہو گیا، تو میرے دوستوں میرے بزرگوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کیس کو کورٹ کے اندر ڈالا۔ تو اس وقت کورٹ کے جو جج تھے انہوں نے کہا کہ تمہارا یہ زرہ ہے، تو فرمایا اس کی گواہ کون ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ میرا گواہ میرا بیٹا ہے۔ تو جج نے یہ کہا کہ بیٹے کی گواہی نہیں ہو سکتی۔ تو میرے دوستو بتاؤ کتنی بڑی بات ہے۔ پھر میرے دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس میں ایک بات ہو گئی تھی پورنالہ کے بارے میں، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کورٹ کے اندر جا کر یہ کہا کہ فرمایا حضرت عمر فاروق نے میرے پورنالے کو بند کر دیا ہے۔ تو میرے دوستو، وہ زمانے کے جج تھے ابی ابن کعب، اللہ کے حضرت ابی ابن کعب نے عمر فاروق بادشاہ ہے ان کو بلا کر جو ہے میرے دوستوں بزرگوں پھر فرمایا، وہاں پر فیصلہ فرمایا۔ تو میرے دوستوں میرے بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کا قانون ایسا تھا کہ اگر کوئی آ کر یہ کہتا کہ میرا اونٹ میری نہیں سن رہا، تو حضور علیہ السلام جو ہے نا مدعی کو بلاتے تھے کہ فرمایا تمہارا جو ہے نا مالک تمہارے بارے میں ایسی شکایت کر رہا، اونٹ کو بھی جو ہے میرے دوستوں بزرگوں اس کی بھی بات سنتے تھے، اس کا فیصلہ کرتے تھے۔ تو میرے دوستوں میرے بزرگوں، قانون کے اندر یہ لحاظ رکھا جاتا ہے کہ فرمایا جب کوئی آدمی شکایت کر رہا تو دوسرے کی بھی جو ہے نا جس کی شکایت کر رہا اس کا بھی سنا جائے۔ تو میرے دوستوں میرے بزرگوں، قانون ہمارا قانون تو اسلامی قانون، یہ قانون یہ میرے دوستوں، یہ جو آج بھی ہم نے ہمارے وکیل صاحب سے پوچھا کہ اگر آج بھی قانون جو کر رہے ہیں وکیل صاحب، جو جج جو فیصلہ کر رہے ہیں، اگر کوئی مسلمان ہے، حنفی ہے، تو فرمایا وہ حساب سے جو ہے نا فیصلہ کرنا پڑے گا۔ میرے دوستوں، کوئی وکیل پڑھتا ہے تو پھر فرمایا اس کو بھی فقہ پڑھنا پڑے گا، فقہ کے اوپر جو ہے نا فیصلہ کرنا پڑے گا۔ دوسرے مذہب کے لوگ ہیں، ان کے قانون کے اعتبار سے وہ فیصلہ کرنا پڑے گا، یہ قانون کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو میرے دوستوں میرے بزرگوں، 26 جنوری جو ہے وہ قانون کو بنایا گیا، فالو کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ تو اب میرے دوستوں میرے بزرگوں، ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، 3 نوجوان آئے، نوجوانوں نے آ کر کہا امیر المومنین، یہ نوجوان نے میرے باپ کو قتل کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تعجب سے دیکھنے لگے وہ تیسرے نوجوان کو، کیا کہہ رہے ہو، ذرا سوچ کر کہو۔ تو 2 نوجوانوں نے کہا امیر المومنین، اس نے میرے باپ کو قتل کر دیا۔ تو اس کے بعد میں عمر فاروق نے وہ نوجوان سے، تیسرے نوجوان سے پوچھا، کیا یہ بات سچ ہے؟ کیا تم نے اس کے باپ کو قتل کر دیا؟ امیر المومنین، ایسا ہوا کہ اس کے باپ، اس کا اونٹ جو ہے نا، ان کا اونٹ ہمارے کھیت کے اندر آ گیا، میں پتھر لے کے مارا اونٹ کو، فرمایا وہ انجانے میں ان کے باپ کو لگ گیا،
سر کو لگ گیا، وہ وہاں پر ان کا انتقال ہو گیا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو قرآن کا فیصلہ یہ ہے، جان کے بدلے میں جان ہے، تم یہ بات کو مان رہے ہو کہ تم نے اس کے باپ کو قتل کر دیا، تو میرے دوستو ابھی تمہیں قبول کر لیے کہ ان کے باپ کو قتل کر دیے، اس کا فیصلہ ہے کہ آپ کو بھی ان کے باپ کی جان کے بدلے میں جان دینا پڑے گا۔ تو میرے دوستو میرے بزرگوں، جب اس نے بہت ہی غور کیا، سوچ لیا، اسلام کا فیصلہ تو یہ ہے، اس کو تو ماننا ضروری ہے، اب کیا کیا جائے؟ تو میرے دوستو میرے بزرگوں، ایسا ہوا اس نوجوان آگے بڑھا، عمر فاروق سے بڑی التجا، بڑی عاجزی کرنے لگا، کہنے لگا امیر المومنین آپ مجھے ایک دن کی مہلت دے دیجئے، میں گھر جاؤں گا، جا کے میری بیوی کو، میرے بچوں کو، میرا جو قرض ہے، میری جو امانتیں لوگ میرے پاس رکھے ہوئے ہیں، وہ امانت میں واپس کر کے میرے گھر والوں کو میں خوش کر کے آ جاؤں، مجھے ایک دن کی مہلت دے دیجئے۔ میرے دوستو بزرگوں، وہ نوجوان سے کوئی واقف نہیں تھے، وہ نوجوان کو کوئی پہچانتے نہیں تھے، وہ نوجوان کی ضمانت کون دے سکتا ہے؟ عمر فاروق بار بار کہہ رہے تھے ہے کوئی یہ نوجوان کی ضمانت دینے والا؟ فرمایا یہ ایک دن کے لیے مانگ رہا ہے کوئی؟ تو میرے دوستو بہت دیر کے بعد ایک بوڑھے شخص اٹھے، وہ کہنے لگے اے عمر فاروق یہ نوجوان کی ضمانت دینے کے لیے میں تیار ہوں۔ تو میرے دوستوں میرے بزرگوں، اس وقت دیکھا گیا تو حضرت عمر فاروق دیکھے، ان آنکھ بھر کر دیکھا تو فرمایا وہ تھے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے دوستوں ان کا کیا مقام تھا، اونچے صحابی تھے، آقا علیہ السلام کی ایک سنت پہ چلنے والے تھے، آقا علیہ السلام کی سنت کے خلاف زندگی گزارنے والوں کو میرے دوستوں شیخ الحدیث نے لکھا ان کے ہاتھ میں ایک لکڑی رہتی تھی، فرمایا اس سے مارتے تھے، ایسی سنت کی ایسی محبت والے انسان۔ تو میرے دوستوں کہنے لگے اے عمر فاروق یہ بچے کی ضمانت دینے کے لیے میں تیار ہوں، یہ سننا ہی تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے ابوذر کیا کہہ رہے ہو؟ یاد رکھو یہ کوئی زمین کا معاملہ نہیں ہے، کوئی قرض کا معاملہ نہیں ہے، جان کے بدلے میں جان کا معاملہ ہے، اگر یہ نوجوان نہیں آیا تو فرمایا اس کے جواز میں تمہیں جان دینا پڑے گا۔ تو میرے دوستو حضرت ابوذر غفاری نے کہا امیر المومنین میں اس بات کے لیے تیار ہوں، فرمایا میرے کو جو ہے نا یہ بچے کے بدلے میں آپ مجھے جو سزا دی جا سکتی دی جائے۔ تو میرے دوستوں میرے بزرگوں پھر فرمایا عمر فاروق نے اسے چھوڑ دیا وہ نوجوان کو، وہ میرے دوستوں چلے گیا۔ اب کل کا وقت ہے، سورج ڈھلنے کا لوگ انتظار کر رہے، سب لوگ جمع ہو گئے۔ جمع ہونے کے بعد میرے دوستوں حضرت عمر فاروق ابوذر کی طرف دیکھتے، پھر فرمایا یہ نوجوانوں کی طرف دیکھتے، اب وقت ڈھلنے کو ہے، سارے لوگ دیکھ رہے کہ اس وقت کیا ہوگا۔ میرے دوستوں ایک دم سارے لوگوں کی آوازیں نعرے تکبیر سے گونج اٹھی، وہ نوجوان آیا، آ کر کہنے لگا امیر المومنین آپ کو بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے ایک دن کی مہلت دی، آپ میں تیار ہوں، آپ جو سزا تجویز فرمائے میں اس کے لیے تیار ہوں۔ تو میرے دوستوں میرے بزرگوں اس وقت عمر فاروق نے وہ نوجوان کی طرف دیکھ کر کہا اے نوجوان ہم تجھے جانتے بھی نہیں تھے، ہم تجھے پہچانتے بھی نہیں تھے، اگر تو نہیں آتا تو فرمایا ہم تیرا کیا کر سکتے تھے؟ وہ نوجوان کہنے لگا امیر المومنین اگر میں نہیں آتا تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے اندر سے جو ہے نا آقا علیہ السلام مرنے کے بعد وعدہ مر گیا، آقا علیہ السلام دنیا سے جانے کے بعد وعدہ بھی چلے گیا، وعدے کا فاصل یاد نہیں رہا، اگر میں نہیں یہ بات نہیں ہوتی تو میں نہیں آتا۔ تو اس کے بعد میں ابوذر غفاری کی طرف عمر فاروق متوجہ ہو کر کہا اے عمر فاروق اے ابوذر بتاؤ تم نے یہ نوجوان کو جانتے نہیں پہچانتے تھے، تم نے اس کی کیسے جو ہے نا ضمانت دے دی؟ تو اس وقت حضرت ابوذر غفاری نے کہا اگر لوگ یہ بعد میں یہ کہیں گے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے مرنے کے بعد فرمایا یہ رحمی دنیا سے چلے گیا، فرمایا میں وہ بات سامنے رکھ کر جو ہے نا میں نے ضمانت دی۔ پھر اس کے بعد میں وہ نوجوانوں کو دیکھ کر کہا اب بتاؤ نوجوانوں تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ وہ دو نوجوان کہنے لگے امیر المومنین ابوذر غفاری کی بات سن کر یہ نوجوانے کے وعدے کو دیکھ کر ہم اپنا فیصلہ بدلتے ہیں، ہم ہمارے باپ کے قاتل کو ہم معاف کرتے ہیں۔ عمر فاروق نے پوچھا پھر تم نے کیا بات پہ جو ہے نا بچوں کو معاف کر دیا؟ اس وقت میرے دوستو وہ نوجوان کہنے لگے کہ حضور علیہ السلام مرنے کے بعد لوگ یہ کہیں گے کہ رحم تو دنیا سے ہی چلے گیا۔ تو میرے دوستو اللہ کرے کہ میرے کو آپ کو ہم سب کو جو ہے اس پہ عمل کی توفیق